الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. محترم و معزز حاضرین و حاضرات مجلس اور قابل احترام ناظرین اور ناظرات، سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے معاملے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو ہم ان کو ہمارے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہے. حاضرین اور حاضرات، ہم لوگ رمضان مبارک کے آخری پڑاؤ کے قریب آ چکے ہیں، آخری عشرہ کہ جس کے اندر یقیناً ہماری اپنی کوششیں اب تک رمضان میں جتنی ہوتی رہی ہیں اس سے کئی گنا بڑھ جانی چاہیے. یہ آنے والا عشرہ ہمارا یقیناً ایسا عشرہ کہ جس کے بارے میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے تعلق سے کہ شروع کے 2 عشرے میں آپ عبادتیں بھی کرتے اور کچھ آرام بھی فرماتے، لیکن جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو آپ پوری طریقے سے عبادتوں میں مصروف ہو جاتے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ آپ کی اپنی عبادتوں کا یہ حال کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے، دن ہو کہ رات اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑ لیا کرتے تھے اور دنیا سے بالکل بھی اپنا تعلق ختم کر لیتے تھے. تو یہ بہرحال آنے والا عشرہ ہمارے اپنے لیے بہت زیادہ محنتیں کرنے کا، کوششیں کرنے کا یہ عشرہ ہے. لیکن دیکھا تو یہی جاتا ہے کہ ابتدائے رمضان میں جس طرح سے مسجدوں میں ہلچل تھی، لوگوں کے ہجوم کا ایک منظر تھا، لیکن دھیرے دھیرے ابھی مسجدوں میں وہ منظر بالکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن بہرحال یہ انسان کی اپنی غفلت ہوتی ہے کہ وہ جس قدر اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ نصیب کیا ہے تو اس میں جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھا لینا چاہیے، مگر انسان اپنی جگہ پر غافل، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا واقع ہوا ہے. ان الانسان لظلوم کفار. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان فطری طور پر ظلم کرنے والا اور ناشکرا ہوتا ہے. تو ظلم کرنے والا اپنے آپ پر یہ ظلم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی کی نعمت دی ہے، صحت و تندرستی دیا ہے اور بہت ساری نعمتیں دیا ہے، تو اللہ رب العالمین کی جتنی بندگی کر سکتا ہے اس میں کوتاہی کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے آپ پر وہ ظلم ہی کر رہا ہے. اور دوسری طرف جتنا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرے گا، یا اللہ تعالیٰ نے جن حرام کردہ کاموں اور باتوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کے ارتکاب میں ان کو اگر ان کے قریب جائے گا اور ان کو کرے گا وہ کام، تو پھر یقیناً اس حالت میں بھی وہ اپنے آپ پر ظلم ہی کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین اس آیت میں سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا.
مجاہدہ کرنے والے انسان کو کس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے؟ کھلے ہوئے دشمن، وہ ان کے اوپر غلبہ پانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن انسان کے کچھ ایسے خفیہ دشمن ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھنا اور ان کی چالوں کو سمجھنا اور ان پر غلبہ پانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے دشمن جو انسان کے اپنے ساتھ میں بالکل اس کے اپنے بازو میں رہتے ہوئے انسان کا خسارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلا انسان کا دشمن خود اس کا اپنا نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس امارہ جس کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کو ہر خواہش پوری کرنے کی وہ دعوت دیتا ہے، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو، کوئی تمیز کرنا نہیں چاہتا، بس اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو خواہشیں پوری کرنا۔ تو یہ نفس ہمارا اپنا سب سے بڑا ہمارا ایسا دشمن ہے کہ اس نفس پر غلبہ پانا یہ کوئی معمولی اور آسان کام نہیں ہوتا۔ بہت سارے اسلاف نے بالکل اس سلسلے میں باتیں کہی ہیں کہ ہم اپنے نفس پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے کرتے تھک جاتے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارا نفس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام ہم سے کرا لیتا ہے، لیکن اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ان سے چوک ہوتی ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے نفس کی مان لی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے، تو فوراً وہ رجوع کرتے ہیں اور اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں اور اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا یہ بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر مومن کون ہے، مسلم کون ہے، مجاہد کون ہے، مہاجر کون ہے، ان سب کا تعارف آپ نے فرمایا، ان کا ڈیفینیشن دیا کہ مؤمن وہ ہے کہ المؤمن من امنہ الناس فی دمائہم و اموالہم، کہہ کر کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مال اور اپنے آبرو عزت وغیرہ اور اپنے نفس کے تعلق سے جس سے بالکل جو ہے کیا ہے مأمون ہوتے ہوں، امن و امان میں ہوتے ہوں، انہیں ڈر نہیں ہوتا ہے کسی بھی آدمی کے تعلق سے کہ یہ ہماری جان پر حملہ کرے گا یا ہمارا مال ہڑپ کرے گا یا ہماری عزت و آبرو پر حملہ کرے گا، ایسا کوئی خوف نہیں ہوتا، پورے امن و امان میں ہوتے ہیں۔ اور مسلم کون ہے؟ والمسلم من سلم الناس کہ من یدہ من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرے سارے مسلمان اور سارے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، آپ نے فرمایا۔ اور مجاہد صحیح معنوں میں ایک تو ہم جانتے ہیں کہ وہ مجاہد جسے اللہ کے راستے میں لڑنے والا تو اس کو مجاہد کہتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف یوں فرمایا کہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ واقعی معنوں میں سب سے بڑا مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں۔ نفس نہیں چاہے گا کہ اللہ کی اطاعت کرے، لیکن اس نفس کا مقابلہ کرتے ہوئے، نفس کو مات دیتے ہوئے، اس کو شکست دیتے ہوئے آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے راستے کی طرف آگے بڑھتا ہے تو صحیح معنوں میں یہ مجاہد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ ہے جو صرف وطن چھوڑ کر وطن جانے والا نہیں، بلکہ صحیح معنوں میں کون سا آدمی مہاجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو گناہوں کو اور خطایا کو چھوڑتا ہے، خطاؤں اور گناہوں کے کام جو چھوڑتا ہے وہ صحیح معنوں میں مہاجر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں اور کتنا بڑا وعدہ کر رہے ہیں۔ دیکھ، ایک طرف سے ہمارا اپنا نفس ہے جس سے ہم کو لڑنا ہے، اور خواہشات بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اتبع ہواہ بول کے، اپنی خواہشات کی پیروی کیا بول کے۔
تو ایک طرف سے خواہشات بھی ہوتی ہیں اور دوسری طرف شیطان بھی ہوتا ہے، اور یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں۔ یہ چار چیزیں، نفس ہیں، خواہشات ہیں، شیطان اور یہ دنیا اور دنیا کی رنگینیاں، ان چاروں کے ساتھ آدمی کو جم کر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل ثابت قدم رکھنے کے لیے بہت کوششیں کرنی پڑتی ہیں، ورنہ قدم قدم پر دنیا اپنی طرف دعوت دیتی ہے، دنیا کی رنگینیاں آدمی کو اپنی طرف دعوت دیتی ہیں کہ یہ کب تک تم جو نا یہ سب رات میں اٹھو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، یہ سب کام کیا ہے، چھوڑو، آؤ دیکھو کیسے کیسے عیش کرنے والے عیش کرتے ہیں، مزے لوٹو، دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی تو تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا، دوسرے سارے لوگ کتنے جو نا مزے لوٹ رہے ہیں۔ تو قدم قدم پر دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے، مجاہدہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ جو بتا رہے مجاہدہ کی بات بتا رہے ہیں، مجاہدہ معمولی سی کوشش نہیں بلکہ بہت زیادہ کوشش صرف کرنے کو کہا جاتا ہے مجاہدہ ملک۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو لوگ ان چاروں دشمنوں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں تو ان کی کوشش ہلکی پھلکی کام نہیں آئے گی، بلکہ ان کو کیا کرنا پڑے گا، ایکسٹرا کوشش کرنی پڑے گی، نارمل کوشش نہیں چلے گی۔ تو ضرورت سے زیادہ ان کو جو نا جب مجاہدہ وہ کریں گے اور مقابلہ کریں گے تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں، یعنی یقین کے ساتھ۔ یہ جو خبر ہے اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں عربی زبان میں اس کو جو ہے کیا ہے بہت زیادہ زور دے کر بتانے والی بات بتائی گئی ہے کہ ہم ضرور ایسے بندوں کو راستہ دکھائیں گے۔ کون سے راستے؟ سبولانا کہہ کر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہمارے اپنے راستے، کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے راستے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پانے کے لیے آپ کو کون کون سا راستہ اختیار کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ خود بتانے کا وعدہ کر رہے ہیں، بشرطے کہ ہم سے یہ کنڈیشن اگر پوری ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کی اطاعت میں مجاہدہ کرنے کی حد تک اپنی کوششیں صرف کریں گے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اتنا بڑا وعدہ سنا رہے ہیں کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کون کون سے ہوں گے، کس کس راستے کو بندہ اپنائے گا اس کو خود نہیں پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ایسے بندے جن کے ضمیر کو، جن کے نفس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جن کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون بندہ واقعی ہماری اپنی اطاعت کی خاطر کوششیں کر رہا ہے۔ یہ ایسے ہی صرف بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ کون بندہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے قریب جانے سے روکنا چاہتا ہے، جنت کے دروازے کی طرف اپنے آپ کو موڑ کر لے جانا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیشہ سمجھیے کہ ایک طرح کا جو ہے کیا ہے یعنی کہ کشمکش رہتی ہے برابر، کہ کب ایک طرف سے یہ کھینچتا، رسا کشی جس کو کہتے ہیں، ٹگ آف وار جس کو کہتے ہیں، یہ چیز بالکل جو نا کیا ہے انسان کی زندگی میں ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ جی انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف، جنت کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کا نفس، یہ دنیا، یہ شیطان، یہ سب مل کر اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون بندہ واقعی معنوں میں اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اونچے مقامات اور اونچے درجات حاصل کرنے کی کون کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے۔ تو ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ کون کون سا راستہ اللہ کا راستہ ہے، کس کس راستے پر آپ چل سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، اس کی جنتوں تک پہنچ سکتے ہیں، ایسے راستوں کی رہنمائی خود اللہ تعالیٰ کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ،
اور جو ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوگا اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب بالکل سمندر کے پاس اپنی قوم کو لے کر پہنچ گئے تھے جی، اس وقت ساری قوم اور پیچھے سے فرعون اور اس کا بڑا سا لشکر دندناتے ہوئے آ رہا ہے بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے اور ان کو پھر سے لے جا کر غلامی میں جکڑنے کے لیے۔ بنی اسرائیل سب یہی کہتے ہیں انا لمدرکون، بس آگے سمندر ہے اور پیچھے سے دشمن ہے اور ہم لوگ تو پکڑے گئے، اب کوئی چارہ ہی نہیں۔ بول کے ایسے موقع پر بھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین۔ ہرگز نہیں، آپ لوگ جیسا تصور کرتے وہ بات ہو نہیں سکتی ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور ہماری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریں اور راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل اس پار سے اس پار پہنچ گئے اور دیکھا کہ فرعون، وہ بھی دیکھا راستے بنے ہوئے ہیں اور اسی میں نکل گیا۔ درمیان میں اچانک اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اپنی اصلی حالت پر آ جائے اور وہ وہیں غرق ہو گیا۔ تو یہ معیت، اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اس کی مدد جس بندے کو حاصل ہوگی وہ بندہ کبھی ناکام بھی نہیں ہوگا اور کہیں کوئی خسارہ سے بھی دوچار نہیں ہوگا۔ وہی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جی آپ پناہ لیے ہوئے تھے، مکے میں جو غار ثور ہے تو اس میں آپ پناہ لیے ہوئے تھے اور وہاں آپ بالکل کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، دشمن تو ہمارے سر کے اوپر آ گئے ہیں، اگر کسی نے اپنے قدموں کو دیکھا تو ہمارے اوپر نظر پڑ جائے گی اور ہم تو پکڑے جائیں گے۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر کچھ بھی غم مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ بس جس بندے کو حاصل ہو جائے پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی اس کا کچھ نقصان کرنا چاہیں، اس کا بال بھی بیکا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین ہمیں جی یہ خبر دے رہے ہیں کہ جو بندے صحیح معنوں میں واقعی صحیح نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس کی خوشنودی پانے کے لیے، اس کی اطاعت کرنے کے لیے جو محنت کرتے ہیں اور ان دشمنوں کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے راستوں کی رہنمائی کرے گا۔ تو آنے والا یہ عشرہ یقیناً ایسا عشرہ ہے کہ جس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کیا کرتے تھے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو جیسے کہ بتایا گیا کہ آپ اپنی کمر کس لیتے بول کے اور اپنی تمام بیویوں سے الگ ہو جاتے اور اپنی پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ جاگتے ہوئے گزارتے۔ لیکن ہمارے اپنے پاس بھی لوگ جاگتے ہیں، لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ جو راتیں آنے والی رمضان کے آخری عشرے کی جاگنے کی راتیں ہیں، کس کام میں جاگنا ہے وہ نہیں جانتے ہیں، جاگنے کی راتیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں، بس جتنے ہوٹل کھلے رہتے ہیں، کبھی یہاں چائے پیے، کہیں وہاں چائے پیے، اس مسجد میں گئے، اس مسجد میں گئے، یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، ایسے کیا گردش کرتے ہوئے بالکل رات گزارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جاگنے کی راتیں ہیں، مگر کس کام میں جاگنا چاہیے وہ بالکل بھی نہیں جانتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے خود نہیں جاگتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے۔ یہ بھی مائی عائشہ بتاتی ہیں کہ یہ جو آخری راتیں، ان راتوں سے افضل اور کوئی رات نہیں، دنیا کے سال بھر کی پوری راتوں میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں ان سے بڑھ کر اور کوئی رات مبارک رات نہیں ہے، ان سے بڑھ کر ان میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو ایسے میں کہیں ان راتوں کی برکتوں سے، سعادتوں سے، رحمتوں سے دوسرے محروم نہ ہو جائیں تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی برابر اٹھا دیا کرتے تھے، یہ مائی عائشہ بتاتی ہیں۔
تو یہ آنے والا عشرہ تو ہمارے لیے اللہ رب العالمین جی مزید ہم لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے اور ہماری اپنی تندرستی صحت اللہ تعالیٰ برقرار رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ جتنی کوششیں رمضان کے ان دنوں میں ہم کرتے رہے ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر آنے والے عشرے کا استقبال کرنے کے لیے اسی نیت کے ساتھ استقبال کریں کہ آخری عشرے کو ہم اور بھی زیادہ غنیمت جانیں گے اور اس کا جیسے قدر اس کی کرنی چاہیے ویسے قدر کرتے ہوئے اس کو ہم گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری اپنی نیتیں درست ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیونکہ ہر آدمی کی نیت اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ میرے اپنے دل میں کیا ارادہ ہے، کیا واقعی میں اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں یا پھر ایسے ہی دنیا داروں کی طرح سے رات گزار دینا چاہتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو جس آدمی کی نیت صحیح رہے گی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور توفیق سے بھی نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری آنے والے اس عشرے میں جیسے کما حق ہوں اس کے لیے محنتیں کرنی ہیں، کوششیں کرنی ہیں، ویسی کوششیں کرتے ہوئے عبادتیں کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ یہ آخری عشرہ اس کی کیا سب سے اہم فضیلت ہے اور اس یعنی کہ آخری عشرے میں جیسے اعتکاف کی عبادت وغیرہ ہے تو کل انشاءاللہ باذن اللہ تفصیل سے اس کے تعلق سے باتیں ہوں گی۔ تو آج کے لیے ہم انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں اور جس طرح سے ہمارا اپنا سلسلہ جی انعامی مقابلے کا چل رہا ہے تو بالکل آج بھی اسی طرح سے ہمارے اپنے انعامی مقابلے کی چھٹی کڑی انشاءاللہ سوالات آپ لوگوں کے پاس آئیں گے، تو آپ خواتین تیار رہیں۔ انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات سوچ سمجھ کر بالکل اطمینان سے جیسے ہی جناب آپ سمجھتے ہیں صحیح جوابات دینے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے اس آخری عشرے کی صحیح تیاری ابھی سے کرنے اور اپنی اپنی نیتوں کو درست کرنے اور نیتوں کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔